اگر کوئی ناسمجھ یا کم علم بچہ سوال کرے، کوئی طالب علم پوچھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کیوں مناتے ہو، تو ایک چھوٹا سا اور بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ آخر مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بندہ ہے کہ جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کی پیدائش پر خوشی نہ منائی گئی ہو؟ جو بھی دنیا میں بچہ آتا ہے اس کی خوشی ہر اعتبار سے منائی جاتی ہے۔ حمال کے گھر بچہ پیدا ہوگا تو کم سے کم خوشی اتنی ہوگی کہ ماں باپ خوشی منائیں گے، دادی دادا خوشی منائیں گے، اور اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے، اگر وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو پھر رشتہ دار بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وہ بندہ اور پوزیشن والا ہے تو محلے والے بھی خوشیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ایم ایل اے اور ایم پی کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا گاؤں خوشیوں میں شامل ہو جائے، وزیر کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ممکن ہے پورا ملک شامل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی پیدائش پر خوشی منائی نہیں جاتی، لیکن ہاں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں، ذرا دھیان سے سننا، توجہ فرمائیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی پیدائش پر نہ ماں کو خوشی ہوتی ہے نہ باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ وہ بچے وہ ہوتے ہیں جو بن باپ کے اور بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں، ان کی پیدائش پر کسی کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن جو نکاح سے پیدا ہوتے ہیں، شریفوں کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، شرفاء کے یہاں پیدا ہوتے ہیں، پہلا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، دوسرا بچہ ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے، تیسرا ہے تو خوشی منائی جا رہی ہے۔ یعنی دنیا میں کوئی بچہ ایسا نہیں ہوتا جس کی آمد پر خوشی نہ منائی جائے۔ اب آپ مجھے بتائیں جب للو پپو اور ٹپو کے یہاں بچے پیدا ہو تو اس کی خوشی لوگ مناتے ہیں، جب آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف لائے، آمنہ کے یہاں رحمت للعالمین تشریف، کوئی بچہ ایسا نہیں جس کی ولادت پر خوشی نہ کی گئی ہو۔ لیکن ایک بات یہ ہے، ہاں کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ لوگ خوشی مناتے کچھ نہیں مناتے۔ مثال کے طور پر ایک کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، گھر والے خوشی منا رہے، الحمدللہ اللہ کا فیضان جاری ہے، کرم جاری ہے اور خوب برکت ہو رہی ہے، آمد ہی آمد ہو رہی ہے، لیکن پڑوسی کو ہے دشمنی اس سے، تو جب جب بچہ پیدا ہوگا اسے تکلیف ہوگی، مبارکباد بھی نہیں دے گا، منہ چڑھائے گا، منہ چڑھائے گا، تو آپ نے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیں گے کہ آمد پر یہ جو مبارکباد نہیں دے رہا ہے اس کے چہرے پر تبسم نہیں ہے بلکہ چہرہ اتر گیا ہے، بلکہ لوگوں سے بھی لڑ رہا ہے، کیوں اس کو مبارکباد دیتے ہو، کیوں اس کو ارے مبارکباد دینے میں حرج کیا ہے؟ اگر خدا نے اس کو نعمت دی ہے تو مبارکباد دینی چاہیے، آپ کیوں منع کر رہے ہو؟ تو یہ منع کرنے والے کا نیچر بتا رہا ہے اللہ نے اس کے گھر بیٹا عطا کیا، اسے خوشی نہیں ہوئی اس لیے بیچارہ مبارکباد دینے سے روکتا ہے۔ آپ بتائیں پڑوسی کے بچے کے یہاں پہ بچے کی ولادت ہو اور پڑوسی چاہے کتنا بھی بڑا خطیب ہو، ادیب ہو، عالم ہو، ظالم ہو، کوئی ہو، اگر وہ روکے کہ مبارکباد نہ دینا، آپ کہیں گے یار کتنا جلتا ہے یہ کہ بچے کی ولادت ہوئی اور روک رہا ہے۔ بس ہم نے کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، جس کو دیکھو نبی کی آمد پر مبارکبادیاں ہیں اسے نبی کی آمد کی خوشیاں ہیں، اور جو منع کر رہا ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ منع کرنے والے کے دل میں کہیں نہ کہیں نبی کی پیدائش کے حوالے سے دکھ ہے، بیماری ہے، درد ہے، جلن ہے، اسی لیے تو وہ روک رہا ہے۔ ورنہ میرے نبی تشریف لائے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو مبارکباد پیش کی، پتھروں نے خوشیاں منائی، کنکروں نے خوشیاں منائی، فرشتوں نے خوشیاں منائی، حتیٰ کہ اللہ نے خوشیوں کا اظہار اس طرح کیا کہ جس سال نبی کی ولادت ہوئی اس سال اللہ نے بیٹیاں پیدا نہیں فرمائی، 70,000 بیٹے ہی بیٹے پیدا فرمائے۔ اللہ خوشیوں کا اظہار فرما رہا ہے۔ آئیے الخصائص الکبریٰ میں، کیا نبی کی پیدائش پر اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ کیا نبی کی پیدائش پہ اللہ کوئی خاص کام کرتا ہے؟ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے لکھا
हुज्जतुल बालिगा में, बल्कि हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन में इमाम यूसुफ नबहानी ने लिखा, और इसी तरीके से और भी मुहद्दिसीन ने लिखा। क्या लिखा? इस हदीस की रावी उम्मुल मोमिनीन अम्मा जान आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा है, फरमाती हैं कि जिस दिन हुजूर की विलादत हुई उस दिन एक यहूदी किसी काम से मक्का आया था और वो चिल्लाते फिर रहा था कि ए मक्के वालों, तुम्हारे घर में किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ आज? इत्तेफाक रबीउल अव्वल की 12 तारीख को उस दिन किसी के यहाँ बेटा पैदा नहीं हुआ था सिवाय अब्दुल्ला के घर के, सिवाय आमिना के घर के। उसने चिल्लाना शुरू किया, किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, किसके यहाँ बेटा पैदा हुआ? लोगों ने कहा इतना चिल्ला क्यों रहा है, बेटा किसके यहाँ? बेटे तो हमारे यहाँ रोज पैदा होते हैं, लेकिन तू पूछता है कि बेटा किसके यहाँ पैदा हुआ? तो कहा जो रोज पैदा होते हैं वो अलग है, आज जो पैदा हुआ है वो अलग है, इसलिए कि रात में आसमान पर एक ऐसा सितारा तुलू हुआ जो रोजाना तुलू नहीं होता। वो सितारा सिर्फ नबी की पैदाइश पर तुलू होता है। रात में वो सितारा मैंने आसमान पर चमकते देखा जो सिर्फ नबी की पैदाइश पर चमकता है और हर रात नहीं चमकता। नबी की पैदाइश की रात हर सितारा रोज चमकता है, नबी की पैदाइश पर अलग वो ऐसा है जो रोज नहीं चमकाया जाता, वो सिर्फ नबी की विला। हदीस है, हदीस है। अब आप बताएं, कोई कहता है कि आप लाइटिंग क्यों करते हो? वो खुदा है, वो सितारा जगमगाता है, मैं सितारा जगमगा नहीं सकता, तो उसकी सुन्नत पर अमल करने के लिए मैं सितारे की जगह कुमकुमे लगा लेता हूँ, लाइट लगा लेता हूँ, इसलिए कि ये हदीस है पाक है। अगर हदीस ना हो आप मेरी जुबान काटे। ये उम्मत को क्या हो गया, कलमा नबी का पढ़ते हैं, दोस्त के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, पता नहीं बड़ा होके शराबी बनेगा, कबाबी बनेगा, जुआरी बनेगा, कि जानी बनेगा, क्या उसकी मुबारकबादियां इतनी, मिठाइयों पे मिठाइयों, मिठाइयों से मिठाइयों के तबादले होते हैं, छटुल्ली जाती है और क्या क्या होते हैं, सब खुशियों का इजहार ही तो होता है। आपसे पूछता हूं, कोई ऐसा मौलाना या इमाम है मालेगांव में जो कहता है कि छटुल्ली भेजना हराम है? किसी का फतवा आपकी नजरों से गुजरा कि छटुल्ली भेजना हराम है? ये छटुल्ली क्या है? बच्चे की पैदाइश पे खुशी है, उसको गिफ्ट भेजा जाता है, तोहफा भेजा जाता है, सब लोग करते हैं। इस बिदात में सब शामिल हैं, बशमुल मेरे, मैं भी शामिल हूं। हम भी बेचते हैं अपने दोस्त अहबाब के यहाँ, और हमारे यहाँ भी आती है। भेजने वाला भी खुश नसीब है जिनके यहाँ आती है, वो बोलो भाई ये बिदअत है कि नहीं, लेकिन छटुल्ली भेजने पे सवाब मिलता है। आपने कहा ये कहां से लाए? कहा इसलिए सवाब मिलता है कि हुजूर की सुन्नत है, तोहफा दिया करो, तोहफा लिया करो। तहद्दू तहब्बू, हदिया दो, तहद्दू तहब्बू, हदिया दो मोहब्बत बढ़ेगी। तो ये हदिया दिया जाता है, मोहब्बत, बच्चे की विलादत पर खुशी का इजहार होता है, खुशियां मनाई जाती हैं। आप मुझे बताएं कि जो बच्चा बड़ा होकर पता नहीं क्या बनेगा, उसकी पैदाइश पर खुशी मनाने पर हम कोई रोक नहीं लगाते, और वो रहमतुल लिल आलमीन जो हमारे लिए क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, हम उनकी खुशी ना, बात असल में मोहब्बत की है, बात असल में प्यार की है। इंसान को लड़ना, देखिए लड़ने का टाइम नहीं है, उम्मत लड़े ये वक्त नहीं है, उम्मत को इत्तेहाद की जरूरत है। और फिर कुरान और अहदीस में वाज़े इशारात मौजूद है, वाज़े इशारात मौजूद है कि हर दौर में हुजूर की मिलाद मनाई गई। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मिलाद खुद मनाया। ये जो कहा जाता है ना कि बिदअते हसना है, जिन बुजुर्गों ने इसको बिदअते हसना लिखा है, मैं उनकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये तो हुजूर की सुन्नत है। मिलाद मनाना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आप पीर के दिन रोजा क्यों रखते हैं? पीर के दिन, ये हदीस पाक है, इसका इनकार किसी को नहीं है, सियासिता की रिवायत है कि पीर के दिन आप रोजा क्यों रखते हैं? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए कि पीर के दिन मेरी विलादत हुई है।
اور بھی حضور نے وجوہات بیان فرمائی، لیکن یہ بھی فرمایا کہ پیر کے دن میری پیدائش ہوئی ہے، میری ولادت ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم سال میں ایک بار حضور کی ولادت مناتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال میں 52 مرتبہ اپنی ولادت کا دن منایا، یعنی حضور نے ہر ہفتے پیر کے دن روزہ رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ممکن ہے میری قوم کے کچھ ایسے چھوکرے جنہیں قرآن حدیث کی معلومات نہیں ہے، وہ مجھ سے پھر سوال کر سکتے ہیں کہ حضور نے روزہ رکھ کر کے منایا تو ٹھیک ہے نا، پھر ہم بھی روزہ رکھ کر کے منائیں۔ قمقموں کی ضرورت کیا ہے؟ جلوس کی ضرورت کیا ہے؟ جھنڈوں کی ضرورت کیا ہے؟ اہتمام کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے عزیز، دراصل جس کا جتنا فہم ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ سے بتاتا ہوں، دراصل اسلام میں یہ ہے کہ کسی چیز کی اصل ہمیں مل جائے، کسی چیز کا ثبوت ہمیں مل جائے۔ جیسے مثال کے طور پر نکاح کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، نکاح کرنا سنت ہے، لیکن آج جس طریقے کا نکاح ہوتا ہے، اس طریقے کا نکاح اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن اس نکاح کو کوئی بدعت نہیں کہتا، اس نکاح کو کوئی حرام نہیں کہتا، اس نکاح کو کوئی شرک نہیں کہتا۔ ہمیں صرف اتنا ثبوت چاہیے تھا کہ نکاح کرنا سنت ہے، اور وہ نکاح کرنے کا ہمیں سنت مل گئی کہ حضور نے نکاح کیا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں حضور علیہ السلام نے کیسے نکاح کیا؟ حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں بظاہر کوئی بارات نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات یہ، مالیگاؤں والوں اپنے لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی اغوا نہیں تھا، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی بارات نہیں تھی، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو ہے نا وہ اللہ اکبر ناشتہ کرانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں کوئی شامیانہ اور منڈپ نہیں تھا، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں جو اس طریقے کی پلاؤ بریانی کی کوئی دعوت نہیں ہوئی تھی، حضور نے جو نکاح کیا تھا اس میں تو ولیمے میں ستو کھلائے جاتے تھے، ستو اللہ کے رسول نے کھلایا، کھجور کھلائی۔ دل پر ہاتھ رکھ کر ایمان لگتی کہنا، آپ مجھے بتائیں کہ اگر بچے کے ولیمہ میں یا خود کے ولیمہ میں آپ ستو کھلائیں تو آپ مجھے بتائیں کہ 4 گالیاں دے کر کے لوگ جائیں گے اور عوام نہیں دے گی؟ پہلے وہی کبھی اوقات نہیں رہی تو کہیں بلائی اسلاموں کے، یہ بات ہو سکتی ہے نا؟ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ میں تو مرغا کھانے والا روز کا آدمی، اور یہ دال اور چنا پیسا ہوا مجھے ستو کھلا رہا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے ولیمہ میں تو ستو کھلایا گیا تھا، آج کا ولیمہ ستو پہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ بریانی بنائے، قورمہ بنائے، مٹھائی بنائے تو کوئی نہیں کہتا کہ نا بابا میں نہیں کھاؤں گا، یہ تو بدعت ہے حضور علیہ السلام کے یہاں، بلکہ حضور کی سنت ہے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں چیلنج کرتا ہوں اہل علم کو کہ اللہ کے رسول کی پوری زندگی میں حضور کے دسترخوان پر کبھی 2 قسم کی ڈش جمع نہیں ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے سرکے سے روٹی کھائی ہے، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں مجھے بتاؤ، آج جب ولیمے میں 4-5 ڈشیں لگتی ہے بلکہ کھانا ضائع ہوتا ہے، ایک پلیٹ 2-2 ہزار روپے کی بنتی ہے، آرڈر دیے جاتے ہیں، لوگ 2-2 4-4 لقمے کھا کر کے پوری پلیٹ پھینک دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کیا اس کو کوئی حرام کہہ سکتا ہے کہ آپ نے 2 ڈش کیوں بنائی، آپ نے 4 ڈش کیوں بنائی، آپ نے 5 ڈش کیوں بنائی؟ کوئی اس کو حرام نہیں کہتا، کوئی اس کو شرک نہیں کہتا، کوئی اس کو بدعت نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ بس اتنا معلوم کرنا تھا کہ حضور کا ولیمہ ہوا ہے، حضور نے جس شان سے کیا وہ حضور کا اپنا، ان کی حضور کی شان کریمانہ تھی۔ لیکن آج دور بدل گیا، تقاضے بدل گئے، انداز بدل گئے، لوگوں کی سوچ بدل گئی، لوگوں کی فکر بدل گئی۔ ہمیں تو بس اتنا چاہیے تھا کہ نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور نے ولیمہ کیا، اب حضور نے ستو پر کیا، لیکن ہم بریانی پر کریں تو کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ بس اتنا ہے کہ ولیمہ ہوا، بس اس پر تم پر چھوڑ دیا گیا۔ اب تمہارا ذوق ہے بس ناجائز کام نہ کرنا، لوگوں کا دل خوش کرتے چلے جانا بلا تمثیل۔ حضور نے روزہ رکھ کر کے اپنا میلاد منایا، اب اگر کوئی کھلا کر کے میلاد منائے تو رکھنے اور کھلانے کی بات نہیں ہے۔ حضور نے میلاد منایا، آپ بھی منائیے، آپ کے ذوق پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ جس شان سے چاہے مناتے رہیے، جیسا عشق کی اجازت دے مناتے رہیے، بس بات تو خوشی کرنے کی ہے، بات تو خوشی کرنے کی ہے۔ اور رہی بات اگر یہ ہے کہ روزہ رکھا لیکن ٹھیک ہے ہم بھی رکھیں گے، ہم نہیں کھلائیں گے،
تو حضور نے کبھی رکھ کر کے روزہ رکھ کر میلاد منایا، کبھی کھلا کر میلاد منایا۔ الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کی میلاد پر صحابہ کی دعوت کرتے تھے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے۔ امام سیوطی نے دیکھو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ آج کل ایک سوچ بن گئی ہے ہماری قوم کے چھوکروں کی جن کو علم نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہیں وہ کتاب میں ہے ہی نہیں۔ اہل علم کو سب پتا ہے، لیکن اب جہالت سب سے بڑی وبا ہے۔ تو آپ کو جو نہیں معلوم ہے آپ علم والوں کے پاس ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم ہے تو یہ ٹنڈورا پیٹو کہ ہے ہی نہیں۔ اگر چمگادڑ کو سورج سے تکلیف ہے، وہ کہتے کہ سورج ہے ہی نہیں، آنکھ بند کر کے پڑھیے سورج ہے ہی نہیں، قصور تو اس بڑی بھی کا ہے نا کہ جس کو سورج نظر نہیں آتا۔ لیکن اللہ اکبر، جو آنکھ والا ہے وہ تو سورج دیکھتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھ لیا کرو۔ تو علم والوں سے پوچھو گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ الحاوی للفتاوی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکرے ذبح کرتے تھے اور حضور کے میلاد کے موقع پہ دعوت دے کر لوگوں کو کھلاتے۔ آج کی کتاب نہیں ہے یہ، 100 سال پرانی کتاب نہیں ہے یہ، صدیوں پرانی کتاب ہے الحاوی للفتاوی۔ اب آپ کو یہ حوالہ ملا، پھر آئیے دوسری طرف۔ اب میں تو اتنے بکرے ذبح نہیں کر سکتا، صدیق تو بڑے مالدار تھے۔ تو صدیق اکبر نے کیا کہا پتہ ہے؟ کتاب کا نام ہے نعمت الکبریٰ، لکھنے والے کا نام ہے ابن حجر مکی الحیثمی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ صدیق اکبر نے فرمایا، نعمت الکبریٰ میں ابن حجر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر نے فرمایا اگر کوئی میلاد کا جشن منانے میں صرف 1 روپیہ خرچ کرے، کتنا؟ 1 روپیہ، کتنا؟ 1 روپیہ۔ اس دور میں روپیہ نہیں بنا تھا، لیکن درہم کی بات کی گئی ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے روپیہ کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے وہ ادھر تو روپیہ تھا نہیں، آپ یہ روپیہ کہاں سے لائے حدیث میں؟ میں نے اسی کہیں حدیث میں روپیہ کا ذکر کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ میں نے کہا اللہ کے بندے، روایت بالمعنی کبھی تو اسلام میں تصور ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال صدیق اکبر نے فرمایا 1 درہم اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خرچ کرے گا خوشی کرتے ہوئے تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کتاب کا نام نعمت الکبریٰ ہے۔ یہ کتاب بھی آج کل کی چھپی ہوئی نہیں بلکہ صدیوں پرانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کو حیرت ہوگی، اس پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار صدیق اکبر نے کتنی نیکیاں کی، حضور کو پہاڑ پر کندھوں پہ بٹھا کر کے لے کر چڑھے، یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی یہ نیکی، اتنی نیکی کہ صدیق اکبر کی ایک نیکی فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیوں پر غالب ہے۔ تو اب آپ کہتے ہو کہ 1 روپیہ نبی کی میلاد میں کسی نے خرچ کیا تو وہ صدیق اکبر کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کہاں یہ 1 روپیہ اور کہاں صدیق اکبر کی ساری نیکیاں؟ آپ نے صدیق اکبر کو ہلکا کیا۔ نہیں میرے عزیز، صدیق اکبر کو ہلکا نہیں کیا، بلکہ یہ اللہ کی رحمت کا بھاری پن ہے، یہ اللہ کی رحمت کی شان ہے کہ وہ تھوڑے پر اگر چاہے تو کسی کو عطا